الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قسم مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج یہاں پریسٹن کی جامع مسجد اقصی میں محفل 11ویں شریف میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا آمین۔ میرے اس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل کے سلسلہ میں کسی طرح بھی کوئی تعاون کیا ہے، حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل 11ویں شریف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند مسئلے بیان کروں گا۔ ایک تو 11ویں شریف کی مناسبت سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آدھ تذکرہ، دوسرا مسئلہ یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے پیاروں سے جو ہم نسبت قائم کرتے ہیں، اس نسبت سے کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ بیان کروں گا کہ اللہ کے پیارے کسی کو کچھ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ چوتھا مسئلہ کہ 11ویں شریف کیا ہے۔ یہ چار مسئلے کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میلاد یعنی آپ کی پیدائش اسی ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان شریف میں دن کے وقت آپ روزہ رکھتے تھے، یعنی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا چاند کا، ایتھے بھی تھے ہو جاندے نا، جھگڑا ہو گیا کہ بھئی چاند ہوا ہے کہ نہیں۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ چلو سیدوں کے گھر میں جا کر پتہ کرو کہ آنے والے بچے نے آج دودھ پیا ہے۔ خیر جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں نا تو لوگ نے دیکھے ہے سنیا دا عقیدہ، پتہ نہیں یہ عقیدہ کہاں سے لے آئے۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس کے منہ میں ماں پستان دے دے تو پیے گا، نپل اس کے منہ میں ڈال دو تو فیڈر کا دودھ پیے گا۔ بچے کے منہ میں کتیا کا پستان ڈال دو تو وہ پیے گا، انگوٹھا ڈال دو تو اس کو چوسنا شروع کر دے گا۔ بچے کو کیا پتا؟ یہاں بھی ہم جو اتنے بڑے ہو گئے ہمیں نہیں پتا چلتا سحری کا وقت کب ختم ہوا، افطار کا وقت کب شروع ہوا۔ اور دیکھو چھوٹے سے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ لو جی وہ روزہ رکھتے تھے، یہ تو بالکل قرآن اور عقل کے خلاف ہے۔ تو
تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو آئیے میں قرآن سے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ میرا اللہ جب چاہے بچوں کو بھی یہ پاور عطا فرمائے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، اس دور میں پیدا ہوئے جب فرعون بچوں کو ذبح کرواتا تھا، بچیوں کو چھوڑتا تھا. ماں ہر وقت ڈرتی رہتی تھی پتہ نہیں کب فرعون کے سپاہی آئیں اور اس میرے بچے کو قتل نہ کر دیں. اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام فرمایا، فرمایا ایسے کرو، اس کے لیے ایک بکس تیار کرو، بکس میں موسیٰ کو ڈالو اور پھر اس بکس کو جس میں موسیٰ ہوں گے دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، فکر نہیں کرنا. انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. ہم اس کو تیرے پاس واپس بھی لائیں گے اور اس کو رسالت کا تاج بھی پہنائیں گے. لیجئے ماں نے الہام خدا بندی کے مطابق بکس تیار کیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اس بکس میں ڈالا اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دیے. ماں تھی نہ، رہ نہ سکی. اپنی بچی کو حضرت موسیٰ کی بڑی بہن کو پیچھے پیچھے بھیجا، دیکھو جاتا کدھر ہے بکس. دریا سے نکلی نہر، بکس نہر میں، اور نہر جا رہی تھی فرعون کے محل کی طرف، اس کے باغیچے کی طرف. تو فرعون اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ پکنک منانے کے لیے آیا ہوا تھا نہر کے کنارے پر. دور سے دیکھا تو ایک بکس بہتا ہوا نظر آیا. اور یہ بکس اٹھا کے لاؤ، کون سا بکس ہے یہ؟ غلام گئے، انہوں نے غوطہ لگایا، بکس نکالا. جب بکس سامنے لایا گیا، کھولا گیا تو معصوم موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا بیڑا کر کی یہ وہی بچہ جو میرے تخت کا تختہ کرے گا، قتل کر دو اس کو. بیگم صاحبہ بولی، حضرت آسیہ کہیں گے نہیں وہ تو پتہ نہیں کون بچہ ہوگا، یہ دیکھو نا پتہ نہیں کہاں سے بہتا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو بیٹا نہیں، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. یہ عورتوں کی چلنا یہ کوئی آج کی بات نہیں، پرانی چلی آ رہی ہے. خیر بیگم صاحبہ کی بات مان لی گئی. لو جی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنا بیٹا بنا کے اپنے گھر لے گیا. فیڈر کا زمانہ تو تھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی، کیسے پرورش ہو؟ اچھا بھی دائیاں لاؤ. بادشاہ کا آرڈر تھا، دائیاں منگوائی گئی. ایک دائی نے اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِن قَبْلُ. ہم نے کہا ہے موسیٰ خبردار، تیری ماں کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. خبردار خبردار، کسی دائی کا دودھ پینا نہیں. دائی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے منہ پھیر لی. اچھا اس دائی کو چھوڑو، دوسری کو بلایا گیا. دوسری کو بلایا گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر منہ پھیر لیا. اب غوث اعظم پر اعتراض کرنے والوں مجھے یہ بتاؤ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ شعور کس نے بخشا؟ جس
میرے پروردگار نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو شعور بخشا تھا بچپن کے اندر، اے موسیٰ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پینا، تجھ پر دائیوں کا دودھ حرام ہے۔ اسی پاک پروردگار نے حضرت غوث اعظم کو بچپن میں بھی روزے کا شعور عطا فرما دیا۔ خیر اب یہ بات پوری کر ہی دوں۔ سبحان اللہ۔ تیسری دائی نے اٹھایا، پیچھے کر دیا، اور بہن دیکھ رہی ہے، وہ پیچھے پیچھے تھی نا، وہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے۔ اب بڑی فکر لگی، بیٹا تو بنا لیا، یہ دودھ نہیں پیے گا تو بچے گا کیسے؟ اخیر بہن کہنے لگی، بیگم صاحبہ مجھے ایک دائی کا پتہ ہے، دائی بڑی صاف ستھری رہتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس دائی کو نہ بلا لوں۔ بیگم صاحبہ بولی جلدی کر نا، جلدی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھاگی بھاگی گھر میں آئی، آ کے کہنے لگی امی ذرا جلدی کر، بھائی تیرے انتظار میں کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کہنے لگا تو اس کی لگتی کیا ہے؟ کہا لگنا کیا ہے، اصل میں بعض بچے بڑے نفیس الطبع ہوتے ہیں، وہ پاک صاف عورتوں کا دودھ پیتے ہیں، دوسریوں کا دودھ نہیں پیتے۔ کہا اچھا پھر ایسے کر، اس کو گھر لے جا، ہم روز تجھے ایک اشرفی سونے کی اس کی تنخواہ بھی دیا کریں گے، لے جا گھر میں، اس کو دودھ پلا، اس کو پال، بیٹا ہمارا ہے۔ اب ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا فکر نہ کرنا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اللہ کا وعدہ تھا فکر نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا، تیرے پاس واپس لے کے آئیں گے اور اسے رسالت کا تاج بھی پہنائیں گے۔ اللہ کہتا ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ پتہ چل جائے، تعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ پتہ چل جائے میرا اللہ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا کر کے رہتا ہے۔ بھائی یہ ایسی چیز نہیں جس کی قرآن سے اصل نہ ملے، قرآن میں اس کی اصل موجود ہے۔ اب آئیے کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیجئے پھر قرآن کی ہی ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ یہی تھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا چل موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلوائے۔ یا اللہ ٹھیک۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم کو حکم کیا کہ چلو بھی چلنا ہے، اور قوم تھی فرعونیوں کی غلام۔ اب بنی اسرائیل کی عورتیں گئیں مصریوں کی عورتوں کے پاس، ہمارا ایک میلہ ہے، ہم نے خوشی منانی ہے تو ذرا زیور تو دو، تو زیور بھی لے دیا اسے تاکہ ان کو شبہ نہ ہو کہ یہ فرار ہونے والے ہیں۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ صبح فرعون کو پتہ چلا تو کہنے لگا بیڑا کر کے تو موسیٰ تو قوم کو ساتھ لے کر فرار ہو گئے، چلو بھئی اب موسیٰ کی قوم کا پیچھا کرو۔ 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے ڈبل فوج لے کر فرعون آ گیا پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، تھے بڑے ہی حضرت، چلے تو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آگے آ گیا سمندر، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ کہیں گے موسیٰ مرن واسطے ہوتے نہیں سکیں کتنے لے آئے سامنے، چلو اتنے جتی تے پھیردا سی لیکن جان لگتی رہتی سی نا۔
ہوں اتنے تو مرے اگے گیا تو سمندر وہ مارے گا بیڑا گرک ہو گیا ساڑھا صبر تو کرو یا اللہ کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مار سوٹا سمندر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سمندر دے ماریا تے 12 موٹر وے بن گئے کیونکہ 12 قبیلے تھے نا فرمایا چلو خیر موسیٰ علیہ السلام ان 12 روڈوں پر لے کر اپنی قوم کو نکل پڑے جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا نا فرعون تو آگے 12 روڈ بنے ہوئے تھے اس کا وزیر تھا حامان وہ پاس آیا اور آن کر کہنے لگا اے گل سن اگے نہ بڑھی کیوں کیا بات ہے کہنگا موسیٰ دے رب نے تینوں روڑن دا سامان کیتا ہے روڑ جائیں گا تھے کہنگا بالکل ٹھیک میں آگے نہیں جاؤں اعلان کر دیا کہ ماں بدولت جب تک آگے نہ جائے خبردار کوئی حرکت نہ کرے فوج کو آرڈر چلا گیا اب یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اللہ نے فرمایا جبریل انہوں ڈورے نے ٹردہ نہیں دا جبریل علیہ السلام گھوڑی لے کے آ گئے اور یہ تھا گھوڑے پر جبریل علیہ السلام کہہ کے گھوڑی کولوں دی لنگائی نا اس نے بڑا روکا گھوڑے کو لیکن گھوڑا رکتا ہی نہیں اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کے روڈ پر چل گئے اور فرعون کا گھوڑا پیچھے پیچھے بڑا روکتا رہ گیا فرعون بھی اور سارے اس کے لشکری سارے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا سونے کا کام کرتا تھا اس کا نام تھا سامری اس نے دیکھ لیا جبریل علیہ السلام کو گھوڑی پر بیٹھے ہوئے کہنے لگا یہ بندہ کون ہے اپنی برادری کا نہیں بندہ کوئی نیا ہے جب اس کی نظر گھوڑی کے قدموں پر پڑی تو حیران جہاں گھوڑی کا قدم پڑتا ہے وہاں نیچے سے سبزہ اگتا ہے کہنے لگا یہ جبریل ہے جبریل سمجھ گیا اب اس نے کیا کیا جیب سے نکالا کاغذ کپڑا کچھ ہے نکالی اور جہاں جبریل کی گھوڑی کا قدم لگا تھا نا وہاں کی مٹی اٹھا کے اس کی پڑیا بنا کے جیب میں ڈال دی خیر یہ آگے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ڈیرا لگایا موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اچھا بھئی میں جا رہا ہوں کوہ طور پر اللہ کی کتاب لینے کے لیے بنی اسرائیل نے کہا جی بسم اللہ جاؤ جی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گیا تو یہ سامری کہنے لگا ہوئے موسیٰ تو اس خدا کی دعوت دیتا ہے جو ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آئے تو میں تمہیں ایسا خدا نہ بنا دوں ایسا خدا نہ تمہارے سامنے لا دوں جو نظر بھی آئے انہیں کیا ان سے سواد ہی نہیں ہوتا نماز پڑھن دا رب نظر ہی نہیں ہوتا سامنے رب کھلوتا ہوئے تو کتنا سواد آ گیا تو بڑا اس نے کہا وہ جو زیور ہے نا وہ مجھے دے دو تو سارا زیور اکٹھا کر لیا تھا بڑا کاریگر سنا اب اس نے کیا کیا کہ بڑا شاندار ایک سونے کا بچڑا بنایا سونے چاندی کا آنکھوں کی جگہ بڑے شاندار موتی لگائے یہ کام بھی کیا اور ایک کام اور کیا کیا کہ وہ جو مٹی تھی نا جبریل کی گھوڑی کے پیروں والی اس مٹی کو نکال کے سونے چاندی کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈال دی جب جبریل کی گھوڑی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی سونے چاندی کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں آئی تو بچڑا بولنے لگ گیا اور ہلنے بھی لگ گیا کہنے لگا قوم کو دیکھو سونے چاندی کے بنا ہوا بچڑا بولتا ہے ان کا نہیں تو یہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے کہ وہ سونے چاندی کا بنا بچڑا چلتا ہے یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا پھر یہی تمہارا خدا ہے اب بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی چند لوگ بچے ہارون علیہ السلام نے بڑا روکا لیکن رکتے ہی نہیں تھے بس چند لوگ بچے باقی سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اس بچڑے کو معبود بنا دیا خیر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھ کے کہ قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی بڑا جلال آیا جلال میں آن کے موسیٰ علیہ السلام نے اخیر اس کا گریبان پکڑ لیا ہے بدبختہ یہ تو نے کیا لیکن خود موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران اور سونے چاندی کے بنے ہوئے بچڑے میں جان آئی کیسے یہ بڑے حیران پوچھنے لگے اوے سامری یہ تو بتا اس کے اندر جان تو نے کیسے ڈالی
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل کی منزل میں آپ سنیں گے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں 16واں پارہ. کہنے لگا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. حضرت جی جو چیز میں نے دیکھی کسی اور نے دیکھی نہیں. میں نے جبریل کو دیکھ لیا تھا. جبریل کی گھوڑی کے قدم جہاں پر لگے تھے وہاں کی مٹی میں نے اٹھا کر اس سونے چاندی کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈال دی. بس اس کرتب کی وجہ سے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. ارے پریسٹن کی جامع مسجد اقصی کے اندر آ کے اللہ کا دین سننے والوں, رب کے پیاروں کے ساتھ تعلق بنانے والوں, ذرا توجہ تو کرنا. وہ مٹی جس کا تعلق تھا جبریل کی گھوڑی کے ساتھ, گھوڑی کا تعلق تھا جبریل کے ساتھ, جبریل کا تعلق تھا میرے اللہ کے ساتھ. جس کو اتنی نسبتیں حاصل ہو جائے وہ مٹی بھی سونے چاندی کے بنے بچڑے میں جان پیدا کر سکتی ہے. تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو رب کے محبوب ہے, ان کے قدموں سے لگی مٹی ان کی امت کا ولی کتنی عظمت اور شان کا حامل ہے. اب میں صرف آج اشارے کر رہا ہوں, صرف اشارے. آئیے صاحب اب تیسرا مسئلہ کہ اللہ کے پیارے کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں. یہ تیسرا مسئلہ سنیے. یہی موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ مصر سے چلنے لگے نا, اس سمندر کے روڈوں پر سواریاں چلتی نہیں, بڑا چلایا چلتی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین سواریاں کیوں نہیں چلتی؟ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وصیت ہے. یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی رب العالمین میری قوم ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے ہجرت کر کے جائے گی, تو یا اللہ وہ میرے جسم مبارک کو قبر انور سے نکال کر ساتھ لے کر جائے, مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جائے. تو جب تک تم یوسف علیہ السلام کی قبر انور سے ان کے جسم مبارک کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے نا تو تمہیں رستہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے لشکر میں اعلان کروایا بھائی کسی کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ نہیں جی. اور تمہیں پتا ہے؟ نہیں جی. تمہیں پتا ہے؟ نہیں جی. اخیر ایک بڑھیا مائی نکلی, اس نے کہا جی حضرت جی مجھے پتا ہے. فرمایا بتا کہاں ہے قبر. وہ بھی سودا کرنا جانتی تھی. کہنے لگی حضرت جی مفت نہیں دساں گی, آج کچھ دو کچھ. فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی جی ایک تو جنت مانگتی ہوں, دوسرا جنت میں آپ کی رفاقت مانگتی ہوں. پر یہ مانگتی. اس حدیث کو ضعیف نہ کہنا, سعید اسد حدیث پڑھ رہے ہیں. ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بڑی بحث کے بعد لکھا کہ میں بڑی دیر تک اس حدیث کو ضعیف سمجھتا رہا, لیکن آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ حدیث بالکل صحیح ہے. یہ اس نے بھی لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اب اس نے کتنی چیزیں مانگی؟ دو. کیا کیا؟ جنت بھی, اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت. اب وہ بڑھیا مائی تھی سنی, سنی تھی نا. اگر اس کا ایمان ہوتا کہ یہ موسیٰ دے ہی کچھ نہیں سکتے تو کبھی جنت نہ مانگتی. آپ کسی سے 10, 20, 15 پاؤنڈ تو مانگ سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, لیکن کیا ہم میں سے کوئی کسی سے کہہ سکتا ہے میرے جنت دے؟ کیوں؟ پتہ یہ دعا تو کروا سکتے ہیں لیکن یہ اپنا نہیں پتہ ہے جنت جانا ہے. سیدھی سی بات ہے نا. تو
تو جنت پھر اچھا پتہ بھی ہو کہ یہ جنتی ہے، جنت قبضے میں تھوڑی ہے، لیکن وہ محبت نہیں تھی. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں جنت بھی مانگتی ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت بھی. موسیٰ علیہ السلام جنت تو دیتے تھے، رفاقت نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں نہیں جنت ہے. ان کا ٹھیک ہے جی پھر لب لو خبر تو. جھگڑا بڑھتا گیا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس مائی کو جنت تو دیتے ہیں، جنت میں اپنی رفاقت نہیں دیتے. آخر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی موسیٰ تیرا بگڑتا کیا ہے، آتے ہاں حق کہا. اور موسیٰ دیتا کیوں نہیں دے. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مائی کو جنت بھی عطا فرمائی، جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائی. تو پتا چلا اللہ کے پیارے، اور یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اللہ والے چاہیں تو جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں. اب لگے ہاتھوں سرکار کی ایک بات سن لو. سرکار کی بارگاہ میں ایک آ گیا بدو پینڈو، کہنے لگا جی کچھ دیو. اور اس حدیث کے راوی حضرت علی، 4 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ خبر واحد نہیں ہے، 4 صحابہ اس کے راوی ہیں. آقا کچھ دیو. سرکار نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کاش آج اس سوالی کی جگہ میں بولتا، سرکار مجھے کہتے مانگ کیا مانگنا ہے. اور دل میں آیا کہ اب تو جنت ہی مانگے گا. انہوں نے کیا جناب 40 بکریاں دے. سرکار نے بکریاں دے دی اور ساتھ ہی کہا جا ہوئے جا ہوئے. فرمایا تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا مائی اچھی ہے. اچھا وہ تو 40 بکریاں لے کے چلا گیا اور بڑا خوش کہ میں نے بکریاں لب گئی ہیں. اور حضرت علی کہتے ہیں آقا وہ بڑھیا مائی والی کیا بات ہے. سرکار نے پھر یہ حدیث بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تھے کلیم اللہ میں ہوں حبیب اللہ. ارے اس کو تو مانگنے کا ڈنگ نہیں آیا، طریقہ سلیقہ نہیں آیا، بکریوں پر راضی ہو گیا. ارے اس سے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا مائی اچھی نکلی. اس نے جنت بھی مانگی، جنت میں کلیم اللہ کی رفاقت بھی مانگی. قسم پروردگار کی آج جو کچھ بھی میں مصطفیٰ سے مانگ لیتا میں مصطفیٰ اس کو عطا فرما دیتا. تبھی تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا
لوگ کہتے ہیں دیکھیا شرک کری جانے دینے والا تو اللہ ہے. یہ کہتے ہیں سرکار دیتی ہے. دیکھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اللہ کے بغیر کوئی دے ہی نہیں سکتا. رات دن سنتے ہو نہیں. اچھا مجھے بتاؤ یہ میں نے یہ کتنے کا ہے؟ 10 کا ہے. یہ 10 پاؤنڈ کا یہ نوٹ کس نے دیا ہے مجھے؟ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے دیا. لوگ کہتے ہیں اللہ کے بغیر دیے کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا تو شاہ صاحب نے کیسے دے دیا؟ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اگر اللہ کے بغیر کوئی دے ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کیسے دے؟ آپ کہیں گے جی دیتا تو وہی ہے لیکن دیتا تو وسیلے سے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کھانا کھایا آج؟ بولو کہاں سے کھایا؟ کس نے کھلایا؟ بیگم نے, وائف نے, ماں نے, بہن نے. صحیح ہے. اللہ کہتا ہے رزق میں دیتا ہوں. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ رزق دیتا ہے تو تینوں بیبے نے کیوں روٹی کھوا؟ سمجھنے کو وہ بیگم نے کیسے کھلا دی روٹی, ہمشیرہ نے کیسے کھلا دی؟ تم کہو گے جی دینے والا ہے اللہ, لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, اللہ دیتا ہے وسیلے کے ساتھ. کبھی کھانا کھلایا ماں کے وسیلے سے, کبھی بہن کے وسیلے سے, کبھی کسی میزبان کے وسیلے سے, کبھی وائف کے وسیلے سے, کبھی کسی ریسٹورنٹ کے وسیلے سے. کھلانے والا ہے اللہ. اسی طرح سمجھ لو ساری کائنات کو دیتا ہے اللہ, لیکن دیتا ہے مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ. اب ذرا سمجھو. اچھا پھر ذرا سوچو یہ 10 کا نوٹ مجھے کس نے دیا تھا؟ شاہ صاحب نے. تو شاہ صاحب اصل دینے والے ہیں یا وسیلہ؟ وسیلہ. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں شاہ صاحب نے 10 کا نوٹ دیا؟ کہہ سکتا ہوں؟ کہہ سکتا ہوں؟ کہہ سکتا ہوں. تو دیا ہی انہوں نے. لیکن جب میں نے کہا 10 کا نوٹ انہوں نے دیا تو میں نے شاہ صاحب کو کیا سمجھا؟ وسیلہ سمجھا یا معبود سمجھا؟ اچھا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 10 کا نوٹ مجھے اللہ نے دیا؟ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اصل میں دینے والا کون ہے؟ صحیح ہے نا. لیکن جب کہوں گا اللہ نے دیا تو کیا سمجھ کے؟ معبود سمجھ کے. جب کہوں گا شاہ صاحب نے دیا تو کیا سمجھ کے؟ اسی طرح اگر کہیں نا اللہ نے دیا, اللہ دیتا ہے تو معبود سمجھ کے, جب کہیں مصطفیٰ دیتے ہیں تو وسیلہ میں نہیں کہتا. نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا, صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں, انما انا قاسم واللہ یعطی. اور بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, جلد پہلی پڑھ رہا ہوں, صفحہ 16 پڑھ رہا ہوں, ورق کی طرف ٹائی پڑھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دینے والا تو اللہ یا, لیکن اللہ کے خزانوں کو میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں. ہم بھی سرکار کو اگر داتا مانتے ہیں تو اللہ کے دینے کے وسیلے سے, اللہ کے خزانوں کا قاسم ہونے کے وسیلے سے پھر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا. سخی اللہ کی پالار ماہ مبارک کا رمضان شریف کا مہینہ, تیرا کلمہ پڑھنے والے آج مسجد اقصی پریسٹن میں جمع ہو کے تیرے قاسم ہونے کا اعلان کر رہے. سخی اب لاج تیرے
شفاعت فرما دینا، کیونکہ ہم یہاں کہتے ہیں وہاں بھی کہیں، تیری رحمتیں برستی دیکھ کر ہم وہاں بھی پڑے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھا مسئلہ سنو کہ 11ویں شریف کس چیز کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی کہہ لے یہ غیر صحابی رضی اللہ عنہ کیوں بن گئے، یہ بھی بڑا شور مچاتی ہے نا، یہ اپنے پیروں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ تو صرف صحابی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رب سے پوچھ لینا یا اللہ تو فرما رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل کس کے لیے ہے، مولا یہ سرٹیفکیٹ کس کو تو نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، جی اللہ سے راضی، یا اللہ یہ ڈگری کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی رب، یہ ڈگری اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا ہے۔ صحابہ بھی ڈرتے رہے، وہ بھی رضی اللہ عنہ، غوث اعظم بھی، دادا صاحب بھی، خواجہ صاحب بھی اور خواجہ مجدد پاک بھی اللہ سے ڈرتے رہے، اس لیے کہہ سکتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا سرکار غوث اعظم کا انتقال ہوا چاند کی 11 کو، سن تھا 561 ہجری، مہینہ تھا ربیع الثانی کا، کس تاریخ کو وصال ہوا؟ بس اسی وجہ سے، اسی نسبت سے ہندو پاک کے اندر غوث اعظم کا ایک لقب پڑ گیا 11ویں والا پیر۔ آپ کے لقب اور بھی ہیں، دستگیر، محی الدین، لیکن ایک لقب یہ بھی ہے 11ویں والا پیر۔ اب 11ویں والے پیر کی خدمت میں جب بھی تحفہ، ہدیہ، نذرانہ پیش کیا جائے، جب بھی 11ویں والے پیر کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں 11ویں شریف۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام 11ویں نہیں۔ 11ویں شریف کس کا نام ہے؟ 11ویں والے پیر کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جائے، تحفہ پیش کیا جائے، ہدیہ پیش کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خواہ چاند کی پہلی ہو، خواہ 9ویں ہو، خواہ 11ویں ہو، خواہ 15ویں ہو، خواہ 29ویں ہو، کوئی تاریخ فکس نہیں، بس 11ویں والے پیر کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کون سا روزہ تھا جی؟ 10واں۔ اتفاق سے آج ہے 11ویں، اور محفل بھی کون سی ہے؟ لیکن یہ محفل اسی لیے نہیں کہ چاند کی 11ویں کو کرنی ہے ہم نے، بلکہ مجھے دوست ملے کہنے لگے کوئی تاریخ دے دو ہم 11ویں شریف کر لیں گے۔ کیوں جی بیٹھے رہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہی تھی نا بات، کوئی تاریخ دے دو، جب تم آ سکو ہم 11ویں شریف کا ختم دے لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک بھی تاریخ فکس مڈلز برو میں مدینہ جامع مسجد میں رمضان شریف کی پہلی کو اتوار کا سنڈے تھا تو انہوں نے اسی دن 11ویں شریف رکھ لی،
پتہ چلا ہم اہل سنت کے معمول میں تاریخ فکس نہیں کہ صرف 11 ہی کو 11ویں ہوتی، آگے پیچھے نہیں ہوتی، بلکہ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ 11ویں والے پیر کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے، نذرانہ پیش کیا جائے تو یہ ہے 11ویں۔ کیونکہ لوگوں کو غلطی یہیں سے لگتی، وہ سمجھتے ہیں شاید سنی کہتے ہیں اگے پیچھے ڈکا لگ جاندہ ثواب جاندہ ہی نہیں، آگے پیچھے ثواب پہنچتے نہیں۔ بھائی ہم صرف یہی کہتے ہیں 11ویں والے پیر کو نذرانہ پیش کرو تو یہ 11ویں ہے، کوئی تاریخ فکس نہیں، اور یہ غلطی بڑوں کو لگتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان میں یہ قتل و غارت جب زیادہ بڑھ گئی نا چند سال پہلے، اور شیعہ دیوبندی، تو ظاہر بات ہے دیوبندیوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف ہے، شیعوں کے ساتھ بھی اختلاف ہے، وہابیوں کے ساتھ بھی ہے، اختلاف الگ جگہ ہے، لیکن ملک کے اندر قتل مقاتلہ کے ہم قائل ہیں۔ تو خیر کوشش ہوئی یار یہ قتل مقاتلہ روکا جائے، تو قتل مقاتلہ روکنے کے لیے بن گئی ملی یکجہتی کونسل، اور اس کے صدر بن گئے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اور میں بھی ایک جماعت ہے مشائخ اہل سنت، اس کے سربراہ کی حیثیت سے میں بھی اس کے مرکز کا رکن تھا۔ ایک مرتبہ اس ملی یکجہتی کونسل کی سینٹرل میٹنگ تھی کوئٹہ میں میٹنگ، اور میزبان بنے میاں اجمل قادری صاحب لاہور کے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو۔ ایک مشہور دیوبندی عالم گزرے ہیں مولوی احمد علی صاحب لاہوری، ان کو یہ شیخ التفسیر کہتے ہیں، ان کے پوتے ہیں۔ مولوی عبید اللہ انور صاحب کے لڑکے ہیں اور ان کے پوتے ہیں۔ یہ شیرہ والا گیٹ آپ صحیح پہنچے، یہ بنے میزبان، انجمن خدام الدین انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے ماتحت انہوں نے وہاں میزبانی کہا جی میں میزبان بنوں گا، اور میٹنگ رکھی انہوں نے سرینا ہوٹل میں۔ اور ظاہر بات ہے ہم غریب لوگ سرینا ہوٹل میں تو کسی کی دعوت نہیں کر سکتے نا، ہم تو مسجد میں ہی کریں گے، اور یہ ماشاءاللہ ان کو پیسہ ویسے بھی بہت ملتا ہے۔ خیر یہ میزبان بن گئے۔ اب ہم جب سرینا ہوٹل میں کوئٹہ کے اندر میٹنگ کے لیے پہنچے، میں اور میرا ایک ساتھی ساتھ تھا، تو یہ میاں اجمل قادری صاحب اندر سے باہر نکل رہے تھے لابی میں، اور ہم داخل ہو رہے تھے، لیکن یہ کیا حال چال ہے پروفیسر صاحب ٹھیک ہے؟ میں کہ جی اللہ رسول کا کرم ہے۔ اچھا یہاں بات کرتا ہے کئیوں کو بڑا غصہ لگتا ہے اللہ رسول کا کرم ہے، جب تک رسول اللہ کا کرم نہ ہو بات نہیں بنتی۔ اس موضوع پر چلو پھر سے اچھا خیر میں نے کہا سنا ہے ماشاءاللہ آج خرچہ ورچہ آپ کر رہے ہیں، پیسہ بڑا خرچ ہوگا۔ اصل کہنے لنگر قادریہ ہے؟ اچھا ماشاءاللہ لنگر قادریہ؟ بے شک لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا بہت مبارک، اور دل میں نے کہا پھنس گیا میاں۔ خیر میاں صاحب باہر ہم اندر، میٹنگ شروع ہوئی، میٹنگ کا پہلا سیشن ختم ہوا۔ میٹنگ میں اس سیشن ختم ہونے کے بعد کھانے اور نماز کا وقفہ تھا، کھانے کے لیے بیٹھے، تو چونکہ بل میاں صاحب نے دینا تھا ہوٹل والوں کو، تو اب یہ پوچھتے پھر رہے ہر کسی آپ کو کسی چیز کی ضرورت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت، پوچھتے میرے پاس بھی آئے پروفیسر صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ میں نے کہا میاں صاحب بس ایک بات بتا دیجیے۔ کیا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لنگر قادریہ ہے۔ ہاں بے شک لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک آپ کو آج ہمیں کھلا کر جتنا ثواب ملے گا یہ سارے کا سارا حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں آپ ہدیہ پیش کریں گے؟ بے شک یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب پھر ہم اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ہاتھ سے 11ویں شریف کھا رہے ہیں۔ حیران ہو کر کہنے لگے خیر 11 تاریخ نہ ہو
اس دن چاند کی 29 تھی غالب. کہیں گے خواہ چاند کی 11 نہ ہو. میں نے کہا جی نہ، بس 11ویں والے پیر کو نظرانہ چاہیے، خواہ پہلی، خواہ 29، خواہ 11. اللہ گواہ ہے مجھے کہنے لگے پھر تو پروفیسر صاحب ہم ہر مہینے 11ویں شریف دلواتے ہیں. اور یہ جھگڑا کوئی نہیں، یہ 11ویں شریف سب کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ نام ہے ایصال ثواب کا، اور مدنی کریم نے فیصلہ کر دیا ہے مرنے والا مومن ہو پھر تم جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ مرنے والے کو، اور بے ایمانہ نو نہیں پہنچتا. یہ میں نے کوشش کی ہے بڑے اختصار کے ساتھ آج آپ کی محفل میں حاضری دی. زمانہ ہے بڑا نازک، ہر طرف سے سنیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے مرزائی پہ رہے ہیں، سنی نوجوانوں کو برگلانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میرا اکثر معمول یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خطاب کے بعد اب اگر کسی بھائی کے ذہن میں میرے سچے مذہب کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کھڑا ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. تقریر ختم ہے. ماشاء اللہ. اصل بات ایک اور بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کو نا یا رسول اللہ کی تھے لکھی آئی ہوئے نوانا نبی نو غیب سے یہ کتنے لیے دے ہی کچھ نہیں سکتے، خام خواہ فرگلانے کی کوشش کرتے رہے. تو بعض اوقات ان کے سوالات کی وجہ سے نا کچھ ساتھیوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو تو وہ اچھا بعض اوقات سوال جو ہے نا کھوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بھی ذرا ذہن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے نا، دریا کے کنارے پر دیکھا ایک لاش پڑی ہے، دریا میں سے مچھلیاں آ کر نہ اس کے جسم کا کچھ حصہ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور فضا سے پرندے بھی آ رہے ہیں، کوے، چیلے، گرد، یہ بھی نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور ادھر سے بلے، کتے، بھیڑیے یہ بھی آ کے کھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے اللہ زندہ تو کرے گا اس کو، لیکن اس کا جسم تو کئی جگہ پر ہے، کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹوں میں، کچھ حصہ ہوا کے پرندوں میں، کچھ حصہ یہ کتوں اور بلوں کے پیٹوں میں. اللہ زندہ تو کرے گا لیکن کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا تو ان کو زندہ کیسے کرے گا. اولم تؤمن، ایمان نہیں، کھوٹ ہے ایمان نہیں. یا اللہ بالکل کھوٹ ووٹ کوئی نہیں ہے، پکا ایمان ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، یا اللہ دل کی تسلی کے لیے. اب پتہ نہیں وہ دل کی تسلی اپنی کرا رہے تھے یا ہماری کرا رہے تھے، یہ پتہ نہیں. تو بعض اوقات سوال جو ہے نا اطمینانے. چلیے بات پوری کر ہی دوں. اللہ نے فرمایا اچھا ابراہیم پیارے ایسے کر 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے کر نہ کچھ عرصہ ان کو اپنے پاس رکھ، مانوس کر. وہ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ حضرات کو پتہ نہیں یہاں تو جانور کو رکھنے دیتا ہے کہ نہیں رکھنے دیتا، لیکن پاکستان میں تو آپ رکھتے تھے نا، کوئی بلیاں رکھتا ہے، کوئی بکریاں رکھتا ہے، کوئی بھینسیں. آپ نے جانور گھر رکھا ہو 6-7 مہینے آپ کے پاس رہے تو آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا نا، پھر پاویں پجامہ چلا جائے تو ہی پہچان لو گیا میرا ہی ہے نا. تو اللہ نے فرمایا مانوس کر لے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے یہ اور کوئی آ گیا ہے، وہ اور کوئی جانور آ گیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ کوٹ، ان کے پر کوٹ، ہڈیاں کوٹ، سب کچھ مکس کر دے. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، سب کا مکس قیمہ نا، تھوڑا سا مکس قیمہ اس پہاڑ پر رکھ، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اس پہاڑ پر رکھ کرنا. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار، آواز دے، یاتینک سایہ، تیرے پاس دوڑ کے آ جائے، دے آواز ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا. اب پہاڑی سلسلہ تو یہاں بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں جتنے مرضی قریب پہاڑ ہوں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے. بالکل ایتھے نہیں سکتے ہو میلوں کے فاصلے پر، کچھ مکس قیمہ ادھر پڑا ہے، کچھ ادھر پڑا ہے، کچھ ادھر پڑا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز دی، یا طاؤس، اے مور. بس جب مور کہا نا، اے مور، مور کو پکارا
تو جہاں جہاں مور کا قیمہ موجود تھا اپنی اپنی جگہ سے اوپر جا کے جمع ہوا اور سچ مچ کا وہی مور بن کے واپس آیا۔ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں ٹھنڈے دل سے، ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ بولو کس کو؟ مردہ پرندے کو۔ کیا اس مردہ پرندے کا جسم ایک جگہ موجود تھا؟ سلامت تھا؟ نہ سلامت تھا نہ ایک جگہ تھا، بلکہ متفرق جگہ تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو کیا اس مردہ پرندے نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا؟ ٹھیک ہے نا؟ سنا۔ اگر کہو سنا نہیں تو پھر آگے میں گیا۔ ٹھیک ہے، طاقت دینے والا وہ، ہمیں بھی سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ ہمارے اندر اپنی پاور نہیں، اسی کی تائیوں نے کئی بندے ڈورے ہو جاتے ہیں نا۔ اب مجھے بھی بعض اوقات اونچائی سنائی دیتا ہے، اس لیے کہ میرے پاس میں ہوتا نا تو میں کان بڑے تیز رکھدا، نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، میرے پاس میں ہو تو اینک کبھی نہ لگاتا، اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتا۔ پاوریں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سنایا تو اللہ نہیں، لیکن اس مردہ مور نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا۔ اب جب وہ پرندہ جس کا جسم سلامت نہیں، وہ دور سے اللہ کے نبی کی پکار سن سکتا ہے، تو وہ رب کا محبوب جس کا جسم مبارک سلامت، جس کے کان مبارک سلامت، جس کی آنکھیں پاک سلامت، سارا جسم سلامت، وہ گناہگاروں کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ اے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کارامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا بھی ہے کچھ بات؟ ہمارے بعض احباب ہیں جو دیوبندیوں کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ وہ نماز نہیں ہوتی تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی۔ سبحان اللہ۔ خیر منوانا ہمارا کام ہی نہیں، ہمارا کام تو ہے بتانا۔ ویسے یار میں کوئی ضدی مولوی نہیں، نہ حافظ صاحب ضدی، ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جس متشرع کی اپنی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے والے کی بھی ہو جاتی ہے، اور جس کی اپنی نہ ہو وہ پچھلے والے کی بڑی نماز ہوگی۔ خود سوچو، جس کی اپنی نہیں اس کے پیچھے والے کی بھی۔ اب ان لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا خیال اگر آ جائے تو یہ گدھے کے خیال سے بھی زیادہ برا ہے، اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچئے، یہ مسئلہ کن کا ہے؟ دیوبندیوں کا بھی، وحدی کا بھی، دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور دونوں کے مشترکہ ڈیڈی جان شاہ اسماعیل دیلوی نے اس کو لکھا ہے، ہاں، کتاب صراط مستقیم کے اندر۔ اب سوچو نماز کے اندر کیا سرکار کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نماز ویسے تو پڑھنی نہیں، پڑھنی کس طرح ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ جب پہلے شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو آہستہ آہستہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو اللہ نے ایک سٹیپ یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو شراب پی کر مسجد میں نہ آؤ، تو نماز کب پڑھو؟ جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ پتہ چلا نماز کب پڑھنی ہے؟
جب پتا ہو کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ کہتے ہیں سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جب تک سرکار کا خیال آئے گا نہیں تیری نماز ہونی نہیں. اب بولو جب سورت فاتحہ پڑھتے ہو تو دعا بھی مانگتے ہو نا اس میں. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پر چلا. اور سیدھی راہ کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اپنے پیاروں کی راہ پر چلا. اور سب سے بڑے پیارے کون ہیں؟ سرکار. تو کیا سرکار کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی حفصہ تراویحیں پڑھا رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بولو جب یہ پڑھیں گے سننے والوں کو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کبھی تو یہ پڑھیں گے نا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. بولو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر کبھی پڑھیں گے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک آدمی مجھے کہیں گے مجھے تو کبھی خیال نہیں آیا. کیوں تینوں کیوں نہیں آیا خیال؟ کہیں گے میں کبھی رات پڑھی نہیں، میں پڑھتا ہی بولو واللہ احد. مینوں کبھی خیال آیا ہی نہیں. میں کہا بچوں کر ترجمہ، قل هو اللہ، کر ترجمہ اس کا. کہیں گا سونیا تو کہہ دے، سونیا تو کہہ دے کہ اللہ. میں کہا لے اللہ دا ذکر بات چی پہلے میرے مصطفیٰ. اچھا چلو تشہد بھی تو بیٹھتے ہو نا، سلام کس پر پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی. خیال آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ابھی خیال نہیں آیا تو بعد میں پڑھو گے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بولو خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی درود شریف باقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس بھئی مولوی صاحب سے پوچھ لو، مولوی صاحب یہ جو شاہ اسماعیل دیلوی نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط؟ اچھا آپ بتائیے، اس نے یہ جو کہا ہے کہ سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، کھوتے دے خیال نہ ہو سرکار کا خیال پہلے، یہ اس نے ٹھیک لکھا ہے؟ یہ ایمان ہے کہ کفر؟ آپ اس سے پوچھیں مولوی صاحب بول ایک گل صحیح، ایمان ہے کہ کفر؟ یہ آگے نہیں پڑھے ہو اپنی اپنی نمازیں ٹھیک کریا کرو، یہ مولویاں نے جھگڑیاں جو نہ پو سمجھ لو بے ایمان دا کیدا ہے. جی کہ بالکل یہ گل پکی کفر ہے، جڑا ایک گل تے اصرار کرے ہو کافر ہے، بے ایمان ہے، پھر او دے پیچھے تو ہی پڑھے گا تے میں نہیں پڑھا. جی کہ نہیں تے بھائی سانو نبی پاک نال اے مولوی پیارا نہیں، سانو مولوی او پیارا جڑا میرے مصطفیٰ. اور بھی کوئی اور بھابی اور بھابی بڑا فرق ہے. کنی طرف نہیں پڑھتے وی ایتھے دی بھابی اس کو انے میں گل بھابیاں جی کرنا بنیاں نہیں پھر بڑا فرق دساں بھابی ایتھے دی کنی طرح پڑھتے پتہ لگا اور بھابی اور بھابی. اچھا دیوبندی بھی اصل چ بھابی نے بس گلابی نے پاوے. دیوبندیاں دے ایک مولوی صاحب گزرے نے جنہ دا نام ہے مولوی حسین احمد صاحب مدنی.
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਡਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨਜਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਨੇ کیا کہ یہ بڑا خونخوار ظالم تے فاسق سی، یہ بڑا ظالم سی۔ یہ کہندا سی میرے ہاتھ دا سوٹا نبی پاک نالوں زیادہ فائدہ دے سکتا، اس طرح کہ میں اپنے سوٹے نال کتا تے دفع کر سکنا، نبی دا نام لے کے میں کتا دفع نہیں کر سکتا۔ کتا پہ جائے نا لتاں نوں، سوٹا کول بندہ سوٹا تے مار سکتا ہے، تو بندہ اتنے محمد دا وظیفہ کرے تو نہیں نا نبی نالوں تو پھر چھوٹا فائدے مند ہوا نا۔ تو کسی آ کے پھر تو اللہ اللہ کیا کر جدوں کتا پہ جاتے ہیں، اللہ اللہ کیا کر، اللہ اللہ بھی کہو تو کتا پیچھے ہٹتا ہے، پھر کوئی آ کے نہیں اللہ نالوں میرے کتا ڈانگ زیادہ فائدے مند ہے تو پکا بے ایمان ہے۔ تو اسی طرح جڑا سرکار دے بارے یہ آ کے مولوی حسین احمد مدنی نے یہ کر دی، پتہ لگا یہ نچویٹ کتے کا بہر ہے، یہ اور نے وہ اور نے۔ اصل گل نہ مکے دی نہ مدینے دی، اصل گل ہے مکے مدینے والے لج پاش آقا دی۔ جس بندے دا جس مولوی دا یہ عقیدہ ہے نماز خیال والا، وہ پاویں ایتھے دا امام ہوگی پاویں مکے مدینے دا امام ہو، دے پیچھے نماز تے جدا عقیدہ ہے کہ یہ گل کہنا کفر ہے، وہ پیچھے ایتھے بھی نماز ہو جاندی ہے، اوتھے بھی نماز۔ ہن جڑا تسی جاندے ہو حج تے، جے تانوں یہ پتہ ہے کہ فلانا امام گندے عقیدے دا ہے، ہن جڑا پڑھے گا وہ مجرم گناہگار، تے جے کسی بیچارے نوں پتہ ہی نہیں ہے نام کی ہے، جے وہ پڑھ لیندا ہے تے علامہ کاظمی شاہ صاحب نے فتویٰ دیتا ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ گناہگار وہی ہوئے گا جنہوں امام دے عقیدے دا پتہ ہوئے گا۔ ویسے ایک گل ہے کہ اوتھے دے اماماں دا عقیدہ بھی ایک نہیں، مختلف عقیدے والے امام نے۔ مکے سے میں ہونے ایتھے انگلینڈ آن تو پہلے حرمین شریف حاضری دیکھے ہیں، مکے شریف دے امام آمین اچھی کہندے نے، تو مسجد نبوی شریف دے امام آمین ہولی کہندے نے، آہستہ کہندے نے، انہاں دے اپنے عقیدے وچ بھی۔ اور پچھلے دن جو امام صاحب سی نا مفتی صاحب مدینہ شریف دا، جنہوں گورنمنٹ نے خطابت تو جمعے دی خطابت تو امامت تو لا دیتا، پتہ لگا سارے دا عقیدہ ایک نہیں۔ تے جے پتہ لگ جائے فلانا امام گندے عقیدے والا ہے، نبی پاک نو سلام نہیں کردا، نبی پاک ول کنڈ کر کے ٹردا، جان بوجھ کے آکڑدا سرکار اگے، تے او دے پیچھے نماز نہیں۔ تے جے کسی نو پتہ نہیں لگدا، نام دا ہی پتہ نہیں، جو پڑھ لیندا تے امید ہے اللہ معاف فرمائے۔ لو بھی ہو یہ بھی دس دیا صرف سنیاں چی کو مولوی تو ملے گا آکھے گا میرے مذہب پہ سوال کرو، اورانج کوئی نہیں، اس واسطے کہ سارے نو پتہ اندروں اسی کانے ہیں، یہ صرف سنی نے جنہاں نو پتہ الحمدللہ ساڈا مذہب حق کے سچ ہے۔ ایک کوئی اتھے گل نہیں، پوری دنیا دے اندر کیس کا موجود نے۔ سید حسن چوکا کھڑا ہو کے اعلان کردہ اشتہار چھپے نے کہ میں اس موضوع تے تقریر کراں بعد جدا دل کردہ جو سوال کر لیا ہے۔ ساڈے فیصلہ آباد بھی یہ جڑے بھابی نے نا غیر مقلد، جدوں اساں یہ تربیت نشستاں شروع کیتیاں انہاں نوں عشق آیا، انہاں کہ یار سید حسن تے لے جاندا ہے، اسی بھی تربیت نشست کریے۔ جی میں اردو بولتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، سید حسن تربیت نشستیں کرتا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں، تو یہ تو لوگوں کو کھینچ رہا ہے، لوگ تو سنی پکے ہو رہے ہیں، تو چلو تم بھی تربیتی نشست کرو۔ ان واقعوں نے بھی اپنی مسجد میں تربیتی نشست رکھی میری تقلید کرتے ہوئے، اور اس کا عنوان رکھا سماع موتا کہ مردے نہیں سنتے۔ اتفاق سے میری اس دن تقریر تھی حافظ آباد، تو ایک لڑکا جو پہلے واقعی تھا، پھر ہم نے اس کو سنی کیا تھا، اس کو میں نے چند باتیں سمجھا دی، میں نے کہا تم نے یہ سوال کرنے ہیں۔ ساتھ ایک کام یہ بھی کیا کہ پوسٹر شائع کر دیے، مردے سنتے ہیں وہابی علماء کے فتوے۔ وہ سارے فتوے جو ہے نا پوسٹر کی شکل میں، جس رات انہوں نے تربیتی نشست کرنی تھی وہ میں نے شہر کے اندر لگوا دی۔ اچھا خود چلا گیا جلسے پر، واپس آیا، میں نے کہا سناؤ کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی کیسٹ ہی سن لو۔ اور وہ کہنے لگا جناب وہ جب اس نے تقریر کی نا
تو جس مولوی نے اس موضوع پر تقریر کرنی تھی وہ تو اس موضوع پر بولا ہی نہیں. وہ کہنے لگا تم نے سید کو کندھے پر چڑھا لیا ہے, گردنوں پر سوار کرا لیا, اب جہاں جہاں وہ جائے گا پیچھے پیچھے میں جاؤں گا. وہ یہی تقریر کرتا رہا موضوع پر. ایک اور مولوی صاحب موضوع پر بولا اور لڑکا کہتا ہے کہ میں سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو کہوں گا استاد جی میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. سوال کیونکہ ظاہر بات ہے جو آدمی پہلی بار کھڑا ہو اس کی ٹانگیں کانپ سکتی ہیں. کہنا میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں, لیکن جب میں نے مولوی کی طرف دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں. تو میں نے پھر کہا چلو خیر ہے صاحب برابر ہے, میں پھر کرنا. بس صاحب وہ سوالوں کا جواب کیا دینا تھا وہ چھوڑ بھاگے اور وہاں بیٹھا ہوا مولوی کہے مولوی صاحب حضرت جی جواب دو اس کا, یہ میرے محلے کا لڑکا ہے انہیں میرا بالا کر دینا ہے, تو جواب نہیں دے رہا, جواب دو اس کا. لیکن سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس کے بعد ان کو تربیتی نشست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سعید اسد ہے جو آج بھی ہر تقریر کے بعد کہتا ہے کہ ہاں بھی میرے سچے مذہب پر کوئی سوال ہے تو اس کو. اور یہ ایک بات بتا دوں آپ کو, مجھے رب کائنات کی قسم ہے میرے سر پر قرآن رکھ دو, سعید اسد پھر بھی کہے گا سنیو تمہیں مبارک ہو, قیامت کے دن چہرے تمہارے چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے تو کچھ بھوتیاں کاڑیوں. اچھا بھی کن کے چہرے چمکیں گے؟ مجھ سے مت پوچھو, حضرت سے مت پوچھو, شاہ صاحب سے مت پوچھو, رحمان صاحب سے مت پوچھو, اللہ کے محبوب کے صحابہ سے ان کے چہرے چمکیں گے. تفسیر ابن کثیر, حافظ ابن کثیر نے لکھا, خود وہابیوں کی تفسیریں اٹھا کر دیکھو, سب نے لکھا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنہ, قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. اچھا ویسے ایک اور بات بھی کہہ دوں, کوئی سنی سانولے رنگ کا کالے رنگ کا آج کھڑا کر, کوئی سنی, خیر میرا بھی رنگ ایڈا گھوڑا کہیں, اور ادھر سے کوئی گورے رنگ کا وہابی کھڑا کر, سنی کے چہرے پر اللہ کی قسم ہے قدرتی یہ آپ آج بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ اندر جو بغض رسول والی گندگی ہے نا اس کی نقصت ان کے چہروں پر دیکھی جا سکتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن چہرے بھی انہی کے چمکیں گے جن کے سینوں کے اندر نبی پاک کی محبت کا نور ہے. ایک آدمی کہنا نہیں ہم بھی تو سنی ہے, ہم بھی سنی ہیں, کئی کہتے ہیں نا اسی بھی سنی ہیں. میں نے کہا تو سنی کی نشانی دیکھ لیتے, سنی ہے کون؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں, امام حسین کے لخت جگر علی مرتضیٰ کے پوتے. حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا علامت اہل السنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنی کی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ بڑی پڑھتا ہے. اور دیکھ لو درود و سلام کون زیادہ پڑھتا ہے اور درود و سلام پر لڑتا کون ہے, یہ ذرا محبت سے پڑھ لو السلام حضور. چونکہ ہم اس علاقے میں مساجد دوسری بھی ہیں ہماری اس گلی میں, تو یہ یا رسول اللہ اس پر آپ ذرا, کیونکہ کچھ حضرات ہوں گے جو شاید سوال نہ کریں لیکن بعد میں جو کرتے ہیں کچھ لوگ. یہ میں پچھلی مرتبہ برمنگھم میں بھی ریڈیو پر 2 دن میرا خطاب ہوا. ریڈیو پر جب خطاب ہو رہا تھا تو ایک بی بی نے, ایک بہن نے سوال کیا, کہنے لگی مولوی صاحب یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بی بی یہ بتاؤ ابو جال نے کبھی ساری زندگی میں یا رسول اللہ کہا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے, کہا تھا اس نے کبھی؟
ابو جال نے ساری زندگی کبھی یا رسول اللہ کہا تھا؟ اور صدیق اکبر وہ زندگی میں بھی، ظاہری زندگی میں بھی کہتے تھے، وصال کے بعد بھی کہتے تھے، وصال کے بعد۔ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 166 ورق کی طرف دائیں، حضرت نبی کریم علیہ السلام کا وصال مقدس ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، سرکار کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ۔ سامنے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، وصال کے بعد بھی، اور جب سرکار روضہ عطر میں چلے گئے پھر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ خود ایک وہابی مولوی علامہ وحید الزمان نے لغات الحدیث کے اندر لکھا ہے، ابو بکر صدیق کا ایک مرتبہ پاؤں سو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ ابو جال نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کہتے تھے۔ ابو جال کی نسل بھی نہیں کہیں، صدیق کے غلام آج بھی کہیں۔ اینے دنوں گزارا ہو جائے۔ حضرت سے ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے، بعض احباب بھیجتے ہیں دیوبندیوں کے پاس بچے پڑھانے کے لیے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ بھیجنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے؟ اگر تو آپ کی مرضی یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے آپ کی قبر ٹھنڈی رہے اور حشر کے میدان میں بھی آپ کے سر پر نور کا تاج آئے، تو پھر تو اسی کے پاس بھیجو جو مدنی کریم علیہ السلام کا غلام ہے۔ اگر نہیں مرضی تو جتنے مرضی بھیج دو، سانگو کی ہمارا کام ہے مسئلہ بتا دینا۔ آگے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مولوی صاحب نے بتایا ابھی کہ یہ بیچتے ہیں دوسری طرف بچوں کو، پہلے تو اپنی مسجد میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے نا کہ کیوں بیچتے ہیں وہاں، یہ ہر آدمی کو یہی سوال دیتے ہیں، لیکن یہ پہلے اپنا نظام تو ٹھیک کریں نا، اس کے بعد یہ پوچھیں نا کیوں بیچتے ہیں وہاں۔ آپ ایسے کریں نا، آپ ان کو دیں بچے، جی بالکل ٹھیک، آپ ان کو دیں بچے اور کہیں مولوی صاحب رزلٹ اس سے بہتر چاہیے، رزلٹ بہتر نہ دیں تو آپ پھر کہیں آپ بھی اپنا قدم اٹھائیں، یہ بھی بہتری کی طرف توجہ کریں۔ یہ کرتے نہیں ہیں نا، کریں گے انشاءاللہ۔ بحث تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ جو کمی ہو اس کو دور کرنا چاہیے۔ آپ میں کمی ہے تو آپ بچوں کو اٹھائیں، اگر وہاں 6 مہینے بھی رہ جانا تو نہ کہنا ابا ختم کتنے لکھی آئی، لو لے جائیں گے پھر آپ کو بھی۔ اگر آپ کی مرضی ہے، میں تو کہا کرتا ہوں ان سے پڑھانے کی بجائے بندہ جاہر رکھ لے بچے کو، رہے گا تو نبی پاک کا غلام۔ دیکھو میں نے ابھی تک یہاں کی ریلوے کا سفر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہاں ریلوے کا نظام ہے، لیکن پاکستان میں ریلوے کا ایک نظام ہے، گاڑی چلاتا ہے انجن، پیچھے لگے ہوتے ہیں ڈبے۔ اچھا ڈبے پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہی نہیں، اب ڈبا خواب اے سی سی ہو، ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ ہو، یا ٹوٹا ہوا، منزل پر وہی پہنچے گا جس کی کنڈی انجن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خواہ اس کے ٹائر میں پانی نہ ہو، کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہوں، کھڑ کھڑ کر رہا، بیٹھتے ہوئے ڈر لگے کہ یار ابھی اس کا پھٹا ٹوٹے گا نیچے نہ گر جائے، پہنچے گا وہی جس کی کنڈی انجن کے ساتھ۔ ڈبہ خاص شاندار، بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، سردیوں میں بڑی شاندار ہیٹ ہو، اس کا ہیٹنگ سسٹم بہت شاندار ہو، اور گدے بس ایسے ہوں اس کی سیٹیں کہ بیٹھتے ہی سونے کو جی چاہے، لیکن کنڈی انجن کے ساتھ نہ لگی ہو، پہنچے گا بھائی۔ یہی حال ہے، اپنے ٹوٹے بھی چنگے ہیں بھائی، لیکن مطلب یہ نہیں ٹوٹا ہی رکھو، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے 12 یہ کروڑ ترجیح اچھی ہے، اللہ کرے ہمارے ڈبے بھی شاندار ہوں، پاکستان کے ریلوے کے ڈبے بھی یہاں کے ڈبوں سے اچھے ہوں، اعلیٰ ہوں، لیکن منزل پر وہی پہنچے گا جس کی کنڈی سرکار کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ اچھا یہ پریسٹن میں دیکھ لیں مسلمان بہت کم ہیں
اور مساجد بہت زیادہ ہیں یہاں پر. آپ عالم دین ہیں اور آپ کیا مشورہ دیں گے مسلمانوں کو کہ اتحاد کیسے ہوگا؟ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کریں گے؟ مسلمانوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مسلمان میں تو سمجھتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین لاتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتا ہوں. تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے جو جی سوال میں پہلے اس کا جواب دیں. اتحاد کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، وہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. چلیے پہلے قرآن کا طریقہ سنیں. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے آگے پیچھے مت ہو. یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. قرآن کو نہیں چھوڑنا. اتحاد اسی قرآن پر ہو سکتا ہے. یہ صحیح اصول ہے. اب قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے. صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی مسئلہ دوبارہ بیان فرمائیے. رائے نا کا اپنا معنی تو ٹھیک ہے، غلط تو نہیں، لیکن یہودیوں نے، منافقوں نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا. وہ بھی آتے کہتے رائے نا یا رسول اللہ، وہ ذرا نا این کے نیچے زیر جو اس کو تھوڑا زور، رائے نا یا رسول اللہ، اور رائنا بنتی ہے گالی. اس کا معنی ایک ہے چرواہا ہمارا، دوسرا ہے ان کی زبان میں گالی تھی. جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا نا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والو آج کے بعد راعنا نہ کہنا. تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ راعنا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا. انظرنا کہا گیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رائے نہ مت کہو بلکہ کہو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے. دوبارہ بیان فرمائیے. پھر دیکھو وَاسْمَعُوا، دھیان سے بیٹھا کرو، غور سے سنا کرو میرے محبوب کی بات تاکہ دوبارہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. اچھا اب اگر کوئی رائے نہ کہے گا نا تو وَلِلْكَافِرِينَ پکا کافر. اب قرآن نے اصول یہ بیان کیا کہ وہ لفظ جس کا اپنا معنی تو درست ہے لیکن اس معنی سے دشمن غلط مراد لے سکتا ہے اس لفظ سے، وہ لفظ بولنا بھی محبوب کی شان کے خلاف ہے. یہ قرآن نے اصول بیان کیا. تو وہ لفظ جس کا اپنا معنی غلط ہو وہ سرکار کی شان میں بولنا کیسے جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں آئیے قرآن پر جمع ہو جائے، قرآن کے اصول پر. وہ لفظ جو سرکار کی شان کے لائق نہیں ان کو بولنا چھوڑو. وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے. اب اس لفظ کا تو اپنا معنی ہی درست نہیں، یہ سرکار کے لیے بولنا کیا جائز ہوگا؟ اور جو غلطی بتانے کے باوجود اصرار کرے، ظاہر بات ہے میں تو پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا. لیکن اگر ان کی محفلوں میں جائیں جی تو اگر کسی اور فرقے کی محفلوں میں جائیں تو وہ بھی اسی طرح بہت سی باتیں بنا کر اپنی سائڈ آگے کرتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہ اتحاد کیسے ہوگا؟ جی اس کا طریقہ جی میں اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے پاکستان میں بھی بیان کیا ہے، اور پھر میں نے اس ملی یکجہتی کونسل میں بھی ڈنکے کی چوٹ وہی فارمولہ دیا تھا. میں نے کہا دیکھو یہاں اس ملی کونسل کے اندر وہابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سارے بیٹھے ہیں. ہم یہاں جمع ہوئے قتل مقاتلہ ختم کرنے کے لیے.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اتحاد پکا ہو. تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن پر ہم جمع ہو جائے. جس کی کتابوں میں گند موجود ہے گند نکال دیا جائے, اتحاد ہو جائے. میں نے اس پر بڑا زور دیا, آخر اس کے لیے ایک کمیٹی بن گئی جس کا مجھے کو چیئرمین بنایا گیا. اب افسوس کی بات یہ ہے گند نکالنے کے لیے یہ دوست اکٹھے نہیں ہوتے, کیا کریں. جب تک یہ گند نہیں نکالا جائے گا, دیکھیں سرکار کی ذات اور اللہ کا قرآن سب سے مقدم ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کوئی ایسی بات اگر کیا وہ بتاؤ, اللہ کی قسم ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم تو اعلیٰ حضرت کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کے غلام تھے. ہم جو مجدد پاک کا ادب اس لیے کرتے ہیں تو اس لیے کہ سرکار کے غلام تھے. اگر سرکار کے نہیں تو ہمارے کیا لگتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ہم کہتے ہیں تم بھی یہی کہو, تمہارے مولوی سر کا تاج ہونے چاہیے, لیکن کب, اگر سرکار کی غلامی کرے. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے غلطی ہو گئی ہے نا, تم کیوں اس پر اصرار کرتے ہو. تم کہہ دو گئی غلطی ان سے, تمہارا اتحاد. بس یہ ہے میرے پاس تو اتحاد کا فارمولہ. اور اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں. لاہور میں ایک جگہ ہم مناظرے کے لیے گئے, یہ جو دوسرے آدمی نے شور بڑا مچاتے ہیں لیکن مناظرہ کرنے سے بھاگتے ہیں. تو دور تھا وہ پیپلز پارٹی کا, تو جو سامنے مدے مقابل تھا مناظر, وہ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ شیخو پورے کا سیکریٹری تھا. وہابی مولوی ہے نا, عجیب اتفاق. تو خیر ان کی چلتی تھی, جس وہ کمرے کے اندر مناظرہ ہوتا تھا, بند مناظرہ تھا. تو مجسٹریٹ آ گیا میرے پاس, مجھے آن کے بڑے روب سے کہا, مولوی صاحب تسی مناظرے کرتے پھرتے ہو, ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, باہر بارڈر پر ہندو کی فوج موجود ہے اور آپ مناظرے کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. وہ ایک آدمی کے گھر میں چور آ گئے, چوروں نے مال لیا, گٹھری باندھی, اور جب لگے نا اٹھا کر چلنے کے لیے تو مالک مکان جاگ پڑا, اس نے پکڑ لیا, شور مچا دیا, چور چور چور. اب شور پڑ گیا, شور زیادہ ہو گیا, چور بھی شور مچائے, مالک مکان بھی شور مچائے, لوگ جمع ہو گئے. اور ایک آپ جیسا سیاح آدمی آ گیا. میں نے مجسٹریٹ کو کہا, میں نے کہا ایک آپ جیسا سیاح آدمی آ گیا. اس نے مالک مکان کو کہا, اوے شرم نہیں آتی, ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, بارڈر پر ہندو کی فوجیں موجود ہیں اور تم گٹھری پر لڑ رہے ہو, ادواد کر رہے. میں نے کہا بتاؤ اب جو نصف آد و آد کرنے کا مشورہ دے گا وہ کس کا حمایتی ہے. اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سامان مالک مکان کو دیا جائے, چور کو سزا دی جائے. اگر نہ منڈا پاؤنڈ نہ اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد اسی صورت میں ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آؤ ہم مل کر بیٹھے. جب تک دیکھیے آپ کے ہاں کیس ہو جاتا ہے تو آخر کیس کسی نہ کسی جگہ جاتا ہے نا, لے جایا جاتا ہے نا کیس. لیجیے میں آپ کے پاس سن 86 کی بات ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے یہاں لندن میں سعودی ایمبیسی میں خود جا کر ایک یادداشت پیش کی کہ آپ کے سعودیہ کے مولوی صاحبان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے, ہمیں خام خواہ مشرک کہا جاتا ہے. ہم مشرک نہیں, ہم تجویز دیتے ہیں کہ شاہ فہد اپنی نگرانی میں مناظرہ کرائیں, خود ثالث بن جائے, بس ہماری ذرا مولویوں کے سامنے ہاتھ جوڑی کرا دیں, تو جو فیصلہ شاہ فہد کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا. یہ 86 کی بات ہے. سعودی سفیر نے یہ یادداشت وصول کی. پھر بعد میں ریاض سے باقاعدہ فیکس پہنچا ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر میں کہ جناب شاہ فہد اس بات کے لیے تیار ہے, آپ لسٹ دیجئے کون کون سے حضرات آنا چاہتے ہیں مناظرے کے لیے. تو لسٹ دی گئی, وہ لسٹ بھی سن لیجئے. مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا عبدالستار خان نیازی, حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی, حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری, مولانا غلام رسول سعیدی, مولانا مفتی محمد غلام سرور صاحب, شاہ فرید الحق صاحب, اور آپ کا یہ خادم محمد سعید احمد اسد. یہ نام چلے گئے, یہ لوگ آئیں گے, مناظرہ کریں گے. ہم نے آپس میں موضوعات بھی تقسیم کر لیے کہ بھئی اس موضوع پر فلاں آدمی دلائل دے گا,
ख्याल नहीं, प्रोग्राम यही था कि मुतकल्लिम होंगे मौलाना नूरानी साहब और बाकी हजरात सारे मटीरियल उनको मुहैया कर देंगे। हम तैयारी कर ली हमने, उन्होंने कह दिया ठीक है जी आप आएंगे 86 में रियाज में मुनाजरा होगा, फिर आप हज करेंगे, सरकारी वफद होगा, सरकारी खर्चे पर आए जाएंगे, सरकारी मेहमान होंगे, हज के बाद वापस आ जाए। और फिर हम इंतज़ार ही करते रह गए, उधर से फिर बुलावा आया ही नहीं, क्योंकि पहुंच गए होते हैं खुदा दना ये किड़ियाँ मुसीबतों लगे। आज भी इत्याद हो सकता है कि बात हमारी सुन लो, कुरान रख लो उस दरमियान में और नबी पाक का फरमान दरमियान में रख लो, कुरान और सुन्नत दरमियान में रख लो। नवाज शरीफ अपने पास बुला ले हमें मंजूर है, हम कहते हैं शाह फहद बुला ले हमें मंजूर है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हमारी गुफ्तगू करा दी जाए, अगर हमारे अंदर शिर्क है हम छोड़ने के लिए तैयार है, और अगर इनके अंदर गुस्ताखी रसूल का जौहर मौजूद है तो उसको निकाल के बाहर फेंके, खुदा की कसम इत्याद हो जाए। ये फार्मूला है हमारे पास। अगर कुछ सामने बैठने के लिए तैयार नहीं तो फिर हम इसके अलावा अगर जी फरमाएं आप। अगर सब मुसलमान आपस में इकट्ठे एक मस्जिद में जाए वो बेहतर नहीं है? अच्छा नहीं ठीक, वो जो कहते हैं अगर हम सच्चे हैं, हम कहते हैं हम सच्चे हैं। खड़े हो तो सवाल करे ना ना कोई नहीं कोई नहीं आपको आवाज नहीं 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 बस ठीक है, आप नहीं आप मेरे साथ उधर कोई आदमी मुखातिब नहीं। अच्छा तो वो अगर एक मस्जिद में जाएं आपस में समझें, उनको समझें, हम उनको समझें और वो हमको समझें, वैसे बेहतर नहीं होगा? ये हम बड़ी देर से एक दूसरे को समझ रहे हैं। नहीं ऐसे समझ में तो नहीं ना, हम इधर बैठकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपस में मिल बैठ कर भी, लेकिन हम मिली यकजहती कौंसिल में बैठते रहे हैं, वहाँ भी हम बैठते रहते हैं भी हाँ भाई आओ बैठो किसी बात पर। देखिए मैंने एक और तजवीज़ दी थी, आपको शायद मालूम होगा कि फैसलाबाद में वो ईसाइयों ने दुरूद शरीफ के बोर्ड तोड़े थे, उनकी तौहीन की थी, यहाँ की खबरें छपी हैं यहाँ भी कहीं। तो इस पर बड़ा इश्तिहार फैला, हमने पहले जलसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवबंदियों ने सोचा यार ये सुन्नी तो नंबर लेगा, चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ एक मौलाना है ज़ियाउल कासमी देवबंदी, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, कहने लगे यार अगर तुम आ जाओ तो क्या करें। मैं क्या आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। अच्छा बाद हमारे दोस्तों की आदत है कि नहीं मिलते नहीं, लेकिन मैं मिलता हूँ, मैं अगर तुम जड़ी गल सामने करने में मजा है ना, पीछे करने में मजा है। अच्छा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए, वो दरमियान वाली कुर्सी होटल के अंदर मेरे लिए रखी हुई थी, मैं बैठ गई। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कासमी साहब तकरीर करीब खड़े हुए तो कहने लगे, वो कल मेरे सामने ताजरों ने हाथ जोड़ के कहा था कि खुदा के लिए सारे उलमा एक जब हो जाओ, तो देख लो हम सारे इकट्ठे हैं। और फिर कहने लगे इसी खुशी में मैं मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब असद की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मुझे एक बेहतरीन किस्म का हलवा खिलाएं। मैंने फट नीचे से कहा इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ का ख़त्म पढ़कर खिलाऊंगा। फट कहा मैंने नीचे, कहा नहीं खालिस अल्लाह के नाम। मैंने कहा खालिस अल्लाह के नाम का होगा, लेकिन उसका सवाब 11वीं वाले पीर को जाए। कहने लगे ये बात ठीक है। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कासमी साहब तो जुबानी कलामी इत्तिहाद की बात करते, मैं अमलन इत्तिहाद की बात करता हूँ। मैंने कहा देखिए आज हम मिलकर बैठे, अगर तो इतना मजाक भी हुआ, लेकिन एक बात पर तो इत्तिफाक हो गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह के नाम की है, और इस बात पर भी इत्तिफाक हो गया कि किसी भी नेकी का सवाब 11वीं वाले पीर को पहुंचाना जायज़ है। मैंने कहा हो गया ना इत्तिफाक। मैंने कहा ये मैं दावत देता हूँ, एक टेबल पर बैठ जाते हैं और हमारे जितने मुश्तरकात हैं कम अज़ कम सबसे पहले उनको हल कर लेते हैं। जितने हमारे आखिर मसाइल पर इत्तिफाकी नुक्ता तो होता है ना कोई ना कोई, आइए पहले उसको हल कर लेते हैं। मेरे साथ उलमाए देवबंद वादा करने के बावजूद, फिर बार बार उनको याद कराने के बावजूद अभी तक मेज पर नहीं बैठे। मैंने कहा कौम को कह देते भाई इस मसले पर ये मुश्तरका नुक्ता है, आगे इख्तिलाफ है, कम अज कम मुश्तरका नुक्ता जो है उसको तो मान लिया जाए ना। मैं आपको मुश्तरका नुक्ता बताता हूँ। देखिए हम कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, अब ये लोग खासियत करें इनकी मर्जी, लेकिन इनका भी अकीदा ये है कि या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है। कहते हैं बस थोड़ी सी नीयत में फ़र्क कर, नबी पाक को हाजिर नाजिर मत मानो, ये समझो कि फरिश्ते हमारी बात उठाकर सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, ये समझ कर या रसूल अल्लाह कहना, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना जायज़ है।
میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے صاحب، اتفاقی نقطہ تو آگے یا رسول اللہ تو کہنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو پڑھنا ہے، یہاں تک تو اتفاق آ گیا نا، آگے تم نیت یہ کر لیا کرو کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، ہم یہ کر لیا کریں گے فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، سرکار بھی سنتے ہیں۔ ایک مولوی سے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دے تم کان سے پکڑ کر حاضر ناظر منوا لو۔ تو بھائی یہ تو میرے پاس یہ فارمولہ، اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو بسم اللہ۔ میں نے تو دیکھیے کتنے فارمولے بتا دیے، میں نے تو کتنے فارمولے بتا دیے، مجھے اللہ کی قسم ہے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری تو دلی خواہش ہے کہ کاش یہ حنفی تو کم از کم کٹھے ہو جائیں، یہ دیوبندی اور سنی یہ تو کٹھے ہو جائیں، کیونکہ فقہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن قرآن چھوڑ کر تو کٹھے نہیں ہو سکتے نا۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن نے اصول بتایا ہے، جو گند ہے اس پر لعنت ڈالو، مصطفیٰ کی محبت سینے میں بساؤ، پھر بازو میں بازو ڈال کر ہم دونوں اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ میرے پاس فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ مجھے درست لگتا ہے۔ اب آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے؟ میں یہ اسی سوال کو جو ہے نا جو انہوں نے کیا ہے، یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ مناظر اسلام ہیں اور آپ ایک اچھی اسٹیج پہ ہیں۔ ہم لوگ جو عام طور پر ہم سطح پر جو سوچتے ہیں کہ مسلمان دین آپس میں جو بٹے ہوئے ہیں تو ان کو متحد ہونا چاہیے، جبکہ جو غیر مسلم ہیں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ تو ہمارے آپ جیسے لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ سب کو مناظرہ سے یا اس طرح کی کنونس کر کے ان کو۔ میں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے ایک بات بتا دیجیے، یہ زمانہ بہتر ہے یا میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر ہے؟ وہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں کیا منافق تھے یا نہیں؟ کیا خیال ہے آج ختم ہو گئے؟ بس منافق ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر آج نہیں تو پھر یہ زمانہ تو بہت اچھا ہوا نا۔ وہ سرکار کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ بغض مصطفیٰ۔ میں اسٹاکٹن میں آج کل ہوں، آج ہی ایک صاحب کہنے لگے جی میں وابی ہو گیا تھا، پھر میں نے سچے دل سے توبہ کر لی، مجھے آج ہی توبہ طائب ہوئی۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا، میں نے کہا جب تک تم سنی تھے سرکار کی شان سن کر خوش ہوتے تھے کہ نہیں؟ بالکل۔ میں نے کہا پھر تم وابی ہو گئے تو سرکار کی شان سن کر خوش ہوتے تھے؟ نہیں۔ میں نے کہا یہی فرق ہے سنی اور وابی، یہی فرق ہے۔ سنی کے سامنے جتنی مرضی میرے آقا کی شان سنو، نعت خان جتنی مرضی اچھی نعت پڑھ لے، آپ سنو گے، سن کر کہو گے سبحان اللہ، اور ویل بھی دو گے، پاؤنڈ بھی دو گے اس کو، لیکن دل میں پتہ کیا کہو گے تقریر بڑی اچھی کی، نعت بڑی اچھی پڑھی، پر میرا آقا اس سے بہت اونچا۔ یہی بات ہے یا کچھ اور؟ آج تک تم میں سے کبھی کسی نے کہا کہ ساری شان سرکار کی سنا دی، لیکن وابی کے سامنے سرکار کی شان سناؤ، گلی ہے کتنی ہے ثابت کرو ذرا، وہ یہی کہے گا۔ سرکار کی شان سن کر خوش نہیں ہوتا۔ رب نے منافق کی نشانی بیان کی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ بغض مصطفیٰ۔ تو بھائی یہ تو اپنے لیے تو ہم ثواب کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے چور ساتھ کا اتحاد تو اسی وقت ہوگا نا جب چور کو چور کہا جائے، اس کو توبہ کرائی جائے، پھر لیکن وہ منڈا پایا اتحاد نہیں۔ منافق تو ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بہت ہیں، اور ان لوگوں نے گوروں نے چھوڑ رکھے ہیں منافق، جن کو پاؤنڈ اندر سے ملتے ہیں وہ کیسے آپ کے ساتھ اتحاد کر لیں گے؟ جی فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी मोहब्बत किया करते थे। पूछा गया है आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस सरकार को बड़े प्यारे थे। एक दिन अंधेरी रात थी और तारे चमक रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जितने आसमान के तारे हैं, क्या इतने तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? अब माँ का ईमान देखिए क्या था। माँ का ईमान था कि अल्लाह के महबूब हैं, तारों की तादाद भी जानते हैं और अपने एक एक उम्मती की नेकियां भी जानते हैं। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे उम्र की नेकियां आसमान के तारों के बराबर। माँ का तो नजरिया ये था कि सारी उम्मत से अफजल अबू बकर सिद्दीक, अगर यहाँ तक तू पहुंचा, कोई पहुंचा तो अब्बा जान होंगे अबू बकर सिद्दीक। और सरकार ने नाम ले दिया हजरत उमर का। तो हैरान होके पूछा, ऐना हसनातु अबी बकर या रसूल अल्लाह, आका तो अब्बा जी अबू बकर की नेकियां किधर गई? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारी आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गार वाली नेकी एक तरफ। अल्लाह फिर भी अबू बकर का। अब ये गार में हुआ क्या था? क्यों गार वाली नेकी बेहतर थी? जब हिजरत करके सरकार आए, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका ये गार आ गया है, गार है बड़ा पुराना, तो मुझे इजाजत दीजिए मैं पहले जाके ना गार साफ कर लूं। सरकार पर सब कुछ कुर्बान करते थे, इसीलिए दर्जा मिला ना। अच्छा जाओ अबू बकर अंदर जाओ। जाके पहले बड़ी मोहब्बत से गार साफ किया, फिर देखा तो गार में सुराख थे। कहा ये सुराख है, इनमें कोई जानवर ना हो, कहीं मेरे आका को तकलीफ ना दे, इनको बंद करना चाहिए। एक चद्दर थी पास, चद्दर ली, फाड़ी थोड़ी सी, एक सुराख बंद किया, दूसरा बंद किया, तीसरा, चौथा, 5, सारे सुराख बंद। चद्दर खत्म हो गई, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, यूं करके ना अपना पाँव आगे रख दिया और अर्ज किया, आका गार साफ हो गया, तशरीफ लाइए। सरकार आए, अर्ज किया, आका सफर का मामला सराहना तो है नहीं, यहाँ मेरी गोद के अंदर सरकार ने सर पर यहाँ रख दिया, आराम फरमाओ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो आज जियारत करने का मौका बस यूं ही देख रहे हैं। सांप ने डसा, मिशकात शरीफ उठाकर देखी, हजरत उमर रावी, सांप ने डसा, लेकिन हजरत अबू बकर ने हरकत नहीं की, कहीं मेरे आका के आराम में खलल ना आए। लेकिन क्योंकि यूं देख रहे थे ना, वो जाहिर बात है यकदम चोट लगे तो आंख से आंसू निकलता है ना, ये यकदम बाज़ औक़ात खुशी की खबर सुनकर, गम की खबर सुनकर आंसू आ जाता है, तो आंसू निकल आया और सीधा सरकार के रुखसार पर। सरकार ने आंखें खोल के फरमाया, माँ लगा या अबा बकर, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, आका मुझे डस दिया है सांप ने। सरकार ने फरमाया पाँव इधर कर। हजरत अबू बकर ने पाँव इधर किया, सरकार ने क्या किया पता है कुछ? लुआबे दहन शरीफ लाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं पता ही नहीं चला, दर्द लगाया। चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान से सरकार की जान मुकद्दम समझी थी, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और सरकार खुद फरमाते हैं अबू बकर को जो दर्जा मरतबा नमाजों से नहीं मिला, कोई और चीज है इसकी वजह से दर्जा मरतबा। अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूँ, सरकार ने अपना थूक मुबारक लगाया था, बोलो अच्छा सरकार ने किस नीयत से लगाया था? कोई लेबॉरेटरी टेस्ट करना चाहते थे, देखो मेरे थूक में कुछ असर है, या यकीन था कि मेरा थूक मुश्किल कुशा है? बोलो ईमान था सरकार का अपना कि मेरा लुआबे दहन शरीफ भी तकलीफ दूर करने वाला है, मुश्किलें हल करने वाला है, हाजत रवा है। सरकार का ईमान हो मेरा थूक मुश्किल कुशा, मेरे आका की तौहीद में फर्क ना है। और अगर हम लोग सरकार को सर से लेकर पांव तक मुश्किल कुशा हाजत रवा मान लें तो हमारी तौहीद में कैसे और फिर दर्जा क्या मिला अबू बकर सिद्दीक को? सरकार ने फरमाया जन्नत के दरवाजे हैं 8, एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान, जिसको रोजे से ज्यादा मोहब्बत होगी ना इस दरवाजे से। एक है नमाज वाला दरवाजा,
جس کو نماز سے زیادہ پیار ہوگا نا وہ اس دروازے سے اندر جائے گا، جس کو زکوٰۃ سے زیادہ پیار ہوگا وہ دوسرے دروازے سے اندر جائے گا، کسی کو جہاد سے زیادہ پیار، کسی کو درود شریف سے زیادہ پیار، 8 دروازے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا یہ تو بتائیے کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جو 8 دروازوں سے اندر بلایا جائے؟ اب ابوبکر صدیق کا ایمان کیا تھا؟ سپاہ صحابہ بننا آسان ہے، صحابہ کا عقیدہ ماننا مشکل ہے۔ صحابی کا ایمان تھا سرکار کو پتا ہے کون کون کس دروازے سے اندر جائے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ ابوبکر تو ہوگا جو 8 دروازے سے۔ تو یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ وہ آج ہی ٹائم لا لیے نا سی 21ویں روزہ وہ ٹائم سان کو نہیں دے دے تاکہ یہ نہیں دیتا تھا نا، یہ کسی اور نہیں دیتا تھا نا۔ تو اصل میں وہ 4 دن ریڈیو پر بھی ہوتے ہیں، ریڈیو پر 4 دن ہوتے ہیں، تو کوئی گنجائش نہیں رہی پورے مہینے میں انشاءاللہ یار زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاک پروردگار تیری رحمت خاصہ کا صدقہ مولا جو تلاوت کلام پاک کی گئی، جو نعت خوانی ہوئی، جو تقریر ہوئی، مولا جو تبرک حاضر کیا گیا، مولا پھر بعد میں جو کلام الہی پڑھا گیا، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا یہ جو لنگر شریف پکایا گیا ہے مولا اس کا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا پھر سب کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، امہات المومنین کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ رب العالمین اس سب کا ثواب بالخصوص سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا اس امت میں جتنے اولیاء کاملین ہیں سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، ہماری ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا جن جن دوستوں کے لیے کہا گیا سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا ان سب کی قبریں منور فرما۔ رب العالمین اپنے پیاروں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور جن جن کا نام لے کر کہا کہ فوت ہو گئے رب العالمین سب کو پیاروں کا صدقہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا ان کی قبروں کو موسع فرما، ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع بنا، رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا جب ہمارا وقت آئے تو ہماری قبریں بھی ٹھنڈی ہوں، ہماری قبریں بھی منور ہوں۔ مولا ان کو اور ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ رب العالمین جو جو بیمار ہیں، جن مائی صاحبہ کے لیے کہا گیا کہ بیمار ہیں، مولا وہ بھی جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں تجھ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، رب العالمین بس اتنی عرض ہے جب تک جئیں شان سے مریں تو ایمان سے۔ رب العالمین ہم سب جب تک جئیں شان سے مریں تو ایمان سے۔ رب العالمین اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مسجد کی کمیٹی، نمازی، رب العالمین سب پر اپنا کرم فرما، عالم اسلام پر اپنا کرم فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں تیرے محبوب کا غلام بستا ہے سب پر کرم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ رب العالمین دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، گنڈوں کی غنڈہ گردی سے رب العالمین عالم اسلام کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔